حضرت حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں ایک متقی اور پرہیزگار شخص کے جنازے میں شریک ہوا۔ اسے بصرہ کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ تدفین کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے اور میں قریبی جنگل کی طرف چلا گیا۔ وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت میں غور و فکر کرتا رہا۔ ایک جگہ گھنے درخت تھے۔ میں نے جب بغور دیکھا تو ان درختوں کے پیچھے ایک غار نظر آیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، شاید یہ غار ڈاکوؤں اور لٹیروں کی کمین گاہ ہے۔ چنانچہ جب میں اس غار کے قریب گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں نورانی چہرے والا ایک حسین نوجوان اون کا جبہ پہنے بڑے خشوع رکعت کے ساتھ محو عبادت ہے۔ میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ اس نوجوان نے رکوع و سجود کے بعد سلام پھیرا اور میری جانب متوجہ ہوا۔ میں نے سلام کیا۔ اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، اے میرے بھائی، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہنے لگا، میں ملک شام کا رہائشی ہوں۔ میں نے پوچھا، تم شام سے بصرہ کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں نے سنا تھا کہ بصرہ اور اس کے قریبی علاقوں میں عابدین و زاہدین اور باعمل علماء کرام بہت زیادہ ہیں، تو شام سے بس اسی مقصد کے لیے بصرہ آیا کہ ان اولیاء کرام سے اکتساب فیض کر سکوں اور ان سے علم و عمل سیکھوں۔ میں نے اس سے پوچھا، اے بندہ خدا، تمہارے کھانے پینے کا انتظام کس طرح ہوتا ہے؟ یہاں جنگل میں تمہیں کھانا کیسے میسر آتا ہوگا؟ اس نے جواب دیا، جب بھوک لگتی ہے تو میں درختوں کے پتے کھا لیتا ہوں، اور جب پیاس محسوس ہوتی ہے تو جنگل میں موجود تالابوں سے پانی پی لیتا ہوں۔ میں نے کہا، اے نوجوان، میری خواہش ہے کہ میں تمہیں عمدہ آٹے کی 2 روٹیاں پیش کر دیا کروں تاکہ تم انہیں کھا کر عبادت پر قوت حاصل کر سکو۔ یہ سن کر وہ نوجوان کہنے لگا، ایسی باتیں چھوڑیے، میں نے کئی سالوں سے کھانا نہیں کھایا، پتے کھا کر ہی گزارا کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ میرے بھائی، اگر تم ہمارے کھانے کو قبول کر لو گے تو ہماری خوش قسمتی ہوگی۔ تم ہماری طرف سے کچھ نہ کچھ قبول کر لو تاکہ ہمیں برکتیں نصیب ہو۔ وہ نوجوان بولا، اچھا، اگر آپ بزد ہیں تو جو کے بغیر چھنے آٹے کی 2 روٹیاں اور سالن کی جگہ نمک لائیے گا۔ حضرت حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ پھر میں اس نوجوان کے پاس چلا گیا اور جو کے بغیر چھنے آٹے کی 2 روٹیاں پکوائیں، ان پر نمک رکھا اور واپس اسی جنگل کی طرف چل دیا۔ جب میں غار کے قریب پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک خونخوار شیر غار کے دہانے پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس خونخوار درندے نے اس نوجوان کا کام تمام کر دیا ہو۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ پھر ایک اونچی جگہ پر چڑھ کر غار کا اندرونی حصہ ملاحظہ کیا تو مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ وہ نوجوان صحیح سالم مصروف عبادت ہے۔ میں نے بلند آواز سے اسے پکارا، اے میرے بھائی، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو اپنے آس پاس کی حالت سے بے خبر ہے؟ شاید عبادت الہی میں مشغولیت کی وجہ سے تجھے باہر کے حالات کی خبر نہیں۔ میری یہ آواز سن کر اس نوجوان نے نماز میں تخفیف کی اور سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، آپ نے ایسی کیا چیز دیکھ لی ہے جس کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا، وہ دیکھو، غار کے دہانے پر ایک خونخوار شیر گھات لگائے بیٹھا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ ابھی حملہ کر دے گا۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے بندے، اگر آپ اس ذات سے ڈرتے جس نے اس شیر کو پیدا کیا ہے تو آپ کے لیے بہت بہتر تھا۔ پھر اس نوجوان نے شیر کی طرف توجہ کی اور کہا، اے درندے، اگر تجھے بارگاہ خداوندی سے حکم ملا ہے کہ تو مجھے کوئی نقصان پہنچائے تو پھر میں تجھے روکنے کی قدرت نہیں رکھتا، اور اگر تجھے اللہ کی طرف سے حکم نہیں ملا تو پھر مجھے تیرا کوئی خوف نہیں۔ پھر تیری بہتری اسی میں ہے کہ تو یہاں سے چلا جا، تو خواہ میری اور میرے بھائی کی ملاقات میں حائل ہو رہا ہے۔ ابھی اس نیک خصلت نوجوان نے اپنی بات بھی مکمل نہ کی تھی کہ وہ شیر دہاڑنے لگا اور دم ہلاتا ہوا وہاں سے اس طرح بھاگا جیسے اسے اپنا کوئی شکار نظر آ گیا ہو۔ جب شیر وہاں سے چلا گیا تو میں اس نوجوان کے پاس آیا اور یہ کہتے ہوئے 2 روٹیاں اس کے سامنے رکھ دی کہ میرے دوست، جو چیز تو نے طلب کی تھی وہ حاضر ہے۔
اس نے روٹیاں لی اور انہیں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ پھر وہ رونے لگا۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں بن گئی۔ پھر اس نے روٹیاں نیچے رکھ دی اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اے میرے پاک پروردگار، میں تجھے عرش عظیم کا واسطہ دے کر التجا کرتا ہوں کہ اگر تیری بارگاہ میں میرا کچھ مرتبہ و مقام ہے اور میں تیری بارگاہ میں مردود نہیں ہوں، تو اے میرے اللہ، مجھے اپنے قرب خاص میں بلا لے اور میری روح ابھی قبض فرما لے۔ حضرت حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ابھی اس نوجوان نے یہ دعا مکمل ہی کی تھی کہ فوراً اس کی بے قرار روح اس دنیاوی زندگی کی قید سے آزاد ہو کر عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی۔ میں واپس اپنے علاقے میں آیا اور چند متقی و پرہیزگار لوگوں کو جمع کیا تاکہ ہم اس نوجوان کی تجہیز و تکفین کر سکیں۔ میں اپنے ان ساتھیوں کو لے کر غار کی طرف چل دیا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ غار میں تو کوئی بھی موجود نہیں۔ جس خوش نصیب نوجوان کی لاش کو میں ابھی ابھی چھوڑ کر گیا تھا، اب وہاں اس کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ میں بہت حیران و پریشان ہوا کہ آخر اس کی لاش کہاں غائب ہو گئی۔ اچانک ایک کیبی آواز سنائی دی۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اے ابو سعید، اپنے رفقا سے کہو کہ وہ واپس چلے جائیں، اب اس نوجوان کی لاش کبھی نہیں ملے گی کیونکہ اس کی لاش کو یہاں سے اٹھا لیا گیا